السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال، آپ کو اپنے چینل آسان علم پر خوش آمدید۔ دوستوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے حیران کن واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کے لیے ایک 15 سالہ بچے کے قبول اسلام کا عجیب اور سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ آخر ایک پادری کا 15 سالہ بچہ کیسے مسلمان ہوا، اور قبول اسلام کے بعد اس بچے کو کن کن تکالیف اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ یہ سچا واقعہ مصری اخبار المحیط میں شائع ہوا، جس کا اردو ترجمہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے تیسرے بڑے شہر شکاگو کے مشہور پادری کے 15 سالہ بیٹے نے اسلام قبول کیا اور حق کا داعی بنا۔ اس بچے کو چرچ کے کتب خانے یعنی لائبریری سے انجیل کا ایک بہت ہی قدیم نسخہ ملا، جسے پڑھ کر اس بچے کو ہدایت ملی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول درج تھا کہ میرے بعد رسول احمد آئیں گے، تم ان کی اطاعت کرو۔ اس نو مسلم بچے کے ہاتھوں درجنوں افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس بچے کی باتیں سن کر بڑے بڑے عالم بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے۔ اسلام لانے کی پاداش میں اس بچے کو نہ صرف قید و بند کی سزائیں دی گئیں، بلکہ اسے قتل کرنے کے لیے زہر بھی پلایا گیا، جبکہ ملک بدر بھی کر دیا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس بچے کا نام محمد رکھا گیا، جبکہ علماء اکرام نے اس واقعے کو ایک زندہ معجزہ قرار دیا۔ ناظرین، مصری اخبار المحیط کے مطابق مکہ مکرمہ کے امام کی گزشتہ دنوں جنوبی افریقہ میں 15 سالہ بچے سے ملاقات ہوئی، جہاں محمد نے قبول اسلام کے بعد زندگی میں پیش آنے والے تکالیف اور آزمائشوں کا تذکرہ کیا۔ جوہانسبرگ میں مقامی شخص ابو محمد نے امام کعبہ کو بتایا، یہاں ایک امریکی نو مسلم بچے نے دھوم مچائی ہے، جو ایک پادری کا بیٹا ہے اور اب اسلام کا داعی بنا۔ امام کعبہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، مجھے اس بچے سے ملنے کی شدید خواہش ہوئی۔ اس دوران میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے عربی لباس پہنے ہوئے خوبصورت بچہ نظر آیا، جس کی عمر 15 سال تھی۔ اس بچے نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کے جواب کے بعد فوراً پوچھا، کیا تمہارا تعلق سعودی عرب سے ہے؟ اس کے جواب میں اس بچے نے بڑا زبردست جواب دیا۔ اس بچے نے کہا، جی نہیں، میرا تعلق اسلام سے ہے اور یہی میری پہچان ہے۔ شیخ عبدالعزیز کے مطابق چھوٹے سے بچے کے خوبصورت جواب سے میں حیران ہوا۔ اس دوران میں ایک مقامی شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، شاید آپ اس بچے کو نہیں جانتے، آپ اس بچے سے ضرور پوچھئے کہ اس نے اسلام کیسے قبول کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس بچے سے قبول اسلام کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ اس بچے نے بتایا، میرا نیا اور اسلامی نام محمد ہے، میں اپنا پرانا اور عیسائی نام نہیں لینا چاہتا۔ امریکی شہر شکاگو کے معروف پادری جیمز کا بیٹا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کلیسا کے زیر انتظام چلنے والے اسکول میں داخل کیا اور عیسائی تعلیمات کے مطابق میری تعلیم و تربیت کا آغاز کیا۔ میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اکثر اوقات مجھے اپنے ساتھ چرچ لے جاتے تھے۔ چرچ سے متصل ہزاروں مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں پر مشتمل ایک بڑا کتب خانہ تھا۔ میرے والد اکثر وہاں بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے۔ وہ مجھے بچوں کی کہانیاں اور مسیحی قصوں پر مشتمل کتابیں اور رسالے دیتے۔ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ اس کتب خانے میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک پرانی کتاب پر پڑ گئی۔ یہ بائبل کا قدیم نسخہ تھا۔ میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو ایک عبارت پر آ کر میری نظر ٹک گئی، جس میں لکھا تھا، اور مسیح نے فرمایا کہ میرے بعد رسول عربی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور تم ان کی اطاعت کرنا۔ یہ عبارت مجھے عجیب سی لگی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، ابو، یہ رسول احمد عربی کون ہیں جن کا ذکر یسوع مسیح نے بھی کیا ہے؟ کیا وہ آئے ہیں یا ابھی تک ان کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اس سوال پر میرے والد نے مجھے سخت جھاڑا اور کہا، یہ تمہیں رسول عربی کے بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے کہا، آپ کے کتب خانے میں پڑھا ہے۔ جب میں نے والد سے اس بارے میں مزید معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا، آئندہ اپنی مرضی سے کوئی کتاب مت پڑھنا، یہ سب جھوٹ ہے اور حضرت یسوع مسیح پر بہتان ہے۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جس کے جواب میں نے کہا، ابو، یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ یہ تو انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے یہ بائبل کا اصل نسخہ بناس ہو، جو صدیوں بعد دریافت ہوا۔ عیسائی جانتے ہیں یہی بائبل کا اصل نسخہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت واضح الفاظ میں موجود ہے، مگر عیسائی پادری اسے مانتے نہیں ہیں اور عوام سے حتی الامکان چھپاتے ہیں۔ ناظرین، محمد عربی کے سوال پر اس کے والد جیمز نے کہا، تم ابھی چھوٹے ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ محمد کو اپنے گھر لے گیا اور ساتھ یہ دھمکی دی کہ آئندہ کسی کے سامنے اس قسم کی بات نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ محمد کا کہنا ہے کہ اس سے میرے دل میں شک پڑا کہ اس میں کوئی راز کی بات ضرور ہے جسے میرے والد مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔
لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں رسول عربی کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی شخص سے ملنا چاہیے تاکہ وہ مجھے رسول عربی کے بارے میں معلومات فراہم کر سکے۔ یہ سوچ کر میں اپنے علاقے کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ کیا آپ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو اس نے قریبی مسجد کا پتہ بتاتے ہوئے کہا تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کے امام صاحب تمہیں بہتر آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ سن کر میں مسجد کی جانب چل پڑا اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ یہاں کوئی عربی شخص ہے؟ کسی نے پوچھا تمہیں عربی سے کیا کام؟ تو میں نے کہا مجھے رسول عربی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ یہ سن کر اس شخص نے مجھے محبت سے پاس بٹھایا اور کہا تم رسول عربی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں چرچ کے کتب خانے میں رکھی انجیل پڑھ رہا تھا جس میں حضرت مسیح نے کہا میرے بعد ایک رسول عربی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اس پر عربی نے پوچھا کیا واقعی تم نے انجیل میں یہ سب پڑھا ہے؟ میں نے اس بات پر ہاں میں جواب دیا تو اس نے کہا تم نے جو پڑھا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی وہی کچھ لکھا ہے جو تم نے انجیل میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص انگریزی ترجمے والا قرآن لے آیا اور مجھے قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جس میں یسوع مسیح نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ سن کر گویا مجھے میرا گمشدہ مقام مل گیا اور میں خوشی سے جھومنے لگا۔ پھر میں نے مسجد میں موجود لوگوں سے کہا میں کس طرح اس نبی کا پیروکار ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ تو بالکل آسان ہے، بس تم یہ کلمہ پڑھ لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ میں نے یہ کلمات پڑھ کر اسلام قبول کیا جس پر مجھے ایسی خوشی ملی جو زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ ناظرین اس کے بعد بچہ مزید کہتا ہے کہ میں خوشی سے گھر بھاگا اور اپنے والد کو خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر گویا میرے والد پر بجلی گر پڑی، وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے گھسیٹ کر کمرے میں لے جا کر قید کیا۔ تاہم اس کے باوجود میں اسلام پر قائم رہا۔ مسلسل اسی طرح مجھے قید رکھنے سے میری پڑھائی متاثر ہونے لگی۔ دوسرا میرے والد کو خدشہ ہوا کہ اگر پولیس کو پتہ چلا تو کیس بن جائے گا، اس لیے مجھے رہا کیا اور میں اسکول جانے لگا۔ میں نے اسکول میں سب بچوں کو اسلام اور رسول عربی کے بارے میں بتانا شروع کیا، اس کی وجہ سے مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، جبکہ اسکول نے مجھے پاگل قرار دے کر اسکول سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میرے والد نے مجھے میرے دادا کے پاس تنزانیہ روانہ کیا۔ پہلے تو دادا نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ تنزانیہ میں بہت مسلمان تھے، میں ان کے پاس مسجد میں آتا جاتا رہا اور میری اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا۔ امریکہ میں مجھے گھر والوں کی جانب سے زیادہ مار پٹائی کا سامنا نہیں تھا، لیکن دادا مجھ پر بدترین تشدد کرنے لگے۔ وہاں کے مسلمانوں نے میرا ساتھ دیا۔ جب میرے دادا نے دیکھا تو انہوں نے میرے والد سے مشورہ کر کے مجھ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ ایک مرتبہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا، میں نے باہر آ کر کہہ کر دی اور وہاں مسلمانوں نے مجھے فوراً ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے انتہائی خطرناک قسم کا زہر دیا گیا، مگر اللہ کی مدد سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شرمندگی کی وجہ سے نہ ہی میرے دادا اور نہ ہی میرے والدین نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ اس کے بعد میں تنزانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایتھوپیا چلا گیا۔ اب میں پورے افریقہ میں علماء کے ساتھ گھومتا ہوں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔